Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? Hope all of you will be fine. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है हुकूमत सिंध के अहकामात के पेश नज़र तमाम तालीमी सरगर्मियाँ मरहा 26 नवंबर 2020 से 10 जनवरी 2021 तक मुअत्तल कर दी गई हैं। इसीलिए अल-मज़र स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फ़ैसला किया है कि तमाम तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू जस्ट लाइक ऑनलाइन वीडियोस, वर्कशीट बेस्ड असाइनमेंट्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस जस्ट लाइक ज़ूम के थ्रू जारी व सारी रहेगी। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी ये वीडियो भी है। आज हम अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में। अब साइंस का यूनिट नंबर 3 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि हमारे पास जो है ना फोर्स कहते किसको है, ठीक है। तो फोर्स इज़ एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस चेंज और टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज इन अ बॉडी, यानी किसी भी जिस्म की हालत को तब्दील करने के लिए जो चीज़ हमें दरकार होती है, पुश और पुल, यानी किसी चीज़ को खींच कर या धक्का देकर उसकी हालत में जो तब्दीली लाई जाती है, तो इस एजेंट को जो इस चीज़ की हालत में तब्दीली ला रहा है इसको हम फोर्स कहते हैं, ठीक है, उस कुव्वत को। अच्छा जी, अब फोर्सेस बहुत सारी हैं। अब इसमें हम जो है ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ग्रेविटी का। ग्रेविटी क्या है जी, जिसको उर्दू में कशिश सकल कहते हैं। ज़मीन के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जिसकी वजह से ज़मीन दूसरी चीज़ों को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमें आइज़ैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में समझाया। जब एक कहानी मशहूर है उनके बारे में कि वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे और एक सेब उनके सर पर गिरा, उन्होंने फिर उसको उछाला, वो दोबारा ज़मीन की तरफ गिरा। इस तरह बार बार अटैम्प्ट करने से उन्होंने इस बात को अखज़ किया, इस बात को दुनिया को बताया कि ज़मीन के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जिसकी वजह से ज़मीन दूसरी चीज़ों को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, और उस कुव्वत को उन्होंने ग्रेविटी का नाम दिया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे हमारी ज़मीन पर ग्रेविटी है, ऐसे ही स्पेस में भी है, लेकिन जैसे मून की अगर हम बात करें तो मून ज़मीन से 6 गुना छोटा है, यानी 1/6 साइज़ इसका एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो इसीलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी वहाँ पर कम है। अगर कोई आदमी मून पे जंप करे तो वो ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा बुलंदी पर जाएगा, ज़्यादा उछलेगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे हम चलते हैं। तो अब आपने देखा कि कोई वो फोर्स की बात करें कि कुछ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ फोर्सेस वीक होती हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, वीक फोर्सेस को क्या करती हैं जी, अट्रैक्ट कर लेती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो अब वेट की अगर हम बात करें तो वेट क्या है जी, वेट वो कुव्वत है जो 2 चीज़ों का मजमूआ होती है, मास और ग्रेविटी का। यानी किसी भी जिस्म में मास क्या है जी, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी जिस्म में मादे की जो मिकदार होती है उसको हम मास कहते हैं, और वेट वो कुव्वत होती है जिसकी वजह से ज़मीन किसी चीज़ को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। इसीलिए मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं W=mg। वेट का फार्मूला क्या है, W=, ठीक है। और मास एंड वेट को अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मास वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो किसी बॉडी में मौजूद होती है, और वेट वो कुव्वत है जिसकी वजह से ज़मीन किसी चीज़ को अपने मरकज़ की तरफ। आगे चलते हैं। अब ग्रेविटी को कम किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स आपने अपनी आंखों से जो है देखे भी हैं, मुख्तलिफ इस तरह के जो है फिनोमिनन कि आपने परिंदे को हवा में उड़ते हुए देखा, जहाज़ को हवा में उड़ते हुए देखा, पैराशूट्स हवा में उड़ते हैं। कभी आपने सोचा इसका रीज़न क्या होता है, परिंदे उड़ रहे होते हैं हवा में। तो बेसिकली जब परिंदा हवा में उड़ रहा होता है तो वो अपने विंग्स को अप एंड डाउन करता है, यानी अपवर्ड और जो है ना डाउनवर्ड जो है डायरेक्शन में वो क्या कर रहा होता है जी, अपने विंग्स को मूव कर रहा होता है। इसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम अपलिफ्ट कहते हैं, और उस वो अपलिफ्ट जो है वो चूँकि यानी एयर रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेविटी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से परिंदे हवा में उड़ रहे होते हैं। इसी तरह हॉट एयर बलून्स जो होते हैं
کے اندر ہاٹ ایئر ہوتی ہے، یعنی اس ہاٹ ایئر کی وجہ سے، چونکہ وارم ایئر جو ہوتی ہے وہ اس سے لائٹر ہوتی ہے کولڈ ایئر سے، اسی لیے جو آپ کے ایئر بلونز ہوتے ہیں ان میں اپ تھرسٹ کریٹ ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی فورس پیدا ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے جی، گریویٹی کو کیا کرتی ہے، یعنی گریویٹی اور اس کو جو آپس میں کمپیئر کیا جائے تو وہ گریٹر دین ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو گریویٹی، اسی وجہ سے کوئی چیز نیچے آنے کے بجائے اوپر کی طرف کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، اگر ہم جیسے ابھی یہ بات کی کہ اگر ہم ہائی فورس اسٹرانگ فورسز کو یوز کریں، گریویٹی کو کم کرنا ہو، تو ہم اگر گریٹر فورس والی جو ہے کوئی آبجیکٹ جو ہے ایسا جو گریٹر فورس پروڈیوس کر رہا ہو تو وہ گریوٹی کے مقابلے میں، تو اس کے اس طرح سے ہم جو ہے نا گریوٹی کو جو ریڈیوس، جیسے میں نے کہا جب پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے تو ایئر ریزسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کس کے مقابلے میں جی، گریوٹی کے مقابلے میں، اسی لیے پرندے جو ہے ہوا میں اڑتے ہیں. اچھا، بیلنسڈ اینڈ ان بیلنسڈ پہلے بھی سمجھ چکے ہیں. اگر اب میں دوبارہ اس کانسیپٹ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر جو ہے دو فورسز ایک آبجیکٹ پہ اپلائی ہو رہی ہیں اور وہ دونوں ایکول ہیں، ان کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ ایکول ہے، یعنی ان کی لگائی جانے والی مقدار جو ہے وہ برابر ہے لیکن اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، تو اس طرح کی فورسز جو ہے وہ بیلنسڈ فورسز کہلاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر سیسا کی ہم مثال لیں تو سیسا میں اگر ایک طرف 30 kg والا ایک بوائے بیٹھا ہے دوسری طرف بھی، تو یہ سیسا جو ہے بیلنسڈ ہوگا. لیکن اگر ایک طرف 50 kg والا ایک بوائے بیٹھا ہے اور اسی طرف جو ہے وہ 30 kg والا، تو یہ پھر ان بیلنسڈ ہو جائے گا. یعنی وہ اگر دو فورسز ایک آبجیکٹ پہ اپلائی ہوں اور ایک کی مقدار زیادہ ہو دوسرے کی کم ہو، تو اس صورت میں جو جس سائڈ کی جس سائڈ کا میگنیٹیوڈ فورس کا میگنیٹیوڈ زیادہ ہوگا وہ دوسری کو اپنی طرف کیا کرے گی، اٹریکٹ کر لے گی. ٹھیک ہے، اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہو یہ کچھ لڑکے رسہ کشی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بہت ساری ایگزامپل اگر آپ ڈھونڈیں گے اپنے ارد گرد تو آپ کو بیلنسڈ اور ان بیلنسڈ فورسز کی ایگزامپلز مل جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک فورس ہوتی ہے جس کو ہم فورس آف فرکشن کہتے ہیں، جو کہ آپ کی حرکت میں مزاحمت پیدا کرتی ہے، یعنی حرکت کو روکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم فورس آف فرکشن کہتے ہیں، جس کو اردو میں رگڑ کی قوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رگڑ کی قوت. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ نے بک سے ان کو پڑھنا ہے کہ بیلنسڈ اور ان بیلنسڈ فورسز کیا ہوتی ہیں. آپ کا یہ جو چیپٹر نمبر 3 ہے تو اس سے آپ نے پوری اس پیج کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کی ایگزامپلس کو بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس سے ریلیونٹ کچھ ایکسرسائزز ہیں. یہ تو ایکسپلینیشن تھی جو میں نے آپ کو اس سے بتائی. تو ہاں، ایک چیز ضروری ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا سب میرینز اور بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں یہ پانی میں جو ہے تیر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اتنے بھاری جہاز ڈوب کیوں نہیں جاتے. تو بیٹا ہوتا کیا ہے کہ جو جتنا وزن ان شپس کا ہوتا ہے یا سب میرینز کا، ان میں ہوتا کیا ہے کہ جی جو پانی یہ ڈسپلیس کرتے ہیں وہ ان کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ تیر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس کی مقدار کم ہو تو پھر یہ جہاز جو ہے ڈوب سکتے ہیں. اور سب میرینز جو ہوتی ہیں میٹل سے بنی ہوتی ہیں. اب ان کو تو ڈوبنا چاہیے لیکن ان کے اندر ان سائڈ دا سب میرینز بڑے بڑے جو ہے ٹینکس ہوتے ہیں جن کو ہم بالسٹ ٹینکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر ایئر بھری ہوئی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے جب پانی داخل ہوتا ہے تو یہ سب میرینز جو ہے یہ تیرتی ہیں پانی میں. ٹھیک ہے. اب ریلیونٹ کوشچن آنسر ہیں، ان کو آپ نے اپنی کاپی میں جو ہے کمپلیٹ کر کے اور 16 دسمبر کو آ کر اسکول ایڈمن آفس میں جمع کریں. وہ ہوا میں اس لیے اڑتے ہیں کیونکہ جو ہے ہاٹ ایئر کولڈ ایئر کے مقابلے میں زیادہ ہلکی ہوتی ہے، لائٹر ہوتی ہے. پھر پیس آف ٹیشو پیپر کہہ رہا ہے زمین پر اتنا سلولی کیوں گرتا ہے، کیونکہ جو ایئر جو اس کے اوپر اپورڈ جو پش ہوتا ہے یعنی ایئر ریزسٹنس کا، وہ ڈاؤن ورڈ جو اس کی فورس ہوتی ہے گریوٹی، فورس آف گریوٹی، اس کو کیا کرتا ہے بیلنسڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ٹیشو پیپر آہستہ آہستہ سلولی جو ہے وہ گر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کے شپس کیوں فلوٹ کرتے ہیں، ابھی بتایا کہ جو ان کا وزن ہوتا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ پانی ڈسپلیس کرتے ہیں، اسی لیے شپس فلوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تیرتے ہیں پانی پر. اور سب میرینز پانی میں کیسے جاتی ہیں، دے گو انٹو دا واٹر بائی پمپنگ واٹر ان اٹس بالسٹ ٹینکس. جو اس کے انسائڈ بالسٹ ٹینکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹینکس ہوتے ہیں، ابھی بتایا تھا، ان میں جب پانی بھرتا ہے اور ہوا تو پہلے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ سب میرینز جو ہے پانی میں کیا کرتی ہیں جی،
یہ اچھا اب آپ نے ایک ڈائیگرام جو ہے پیراشوٹ کی جو آپ کی بک میں موجود ہے اس کو ڈرا کرنا ہے، اور سیسا کی بیلنسڈ اور ان بیلنسڈ دونوں کنڈیشنز میں آپ نے کیا کرنا چاہیے، ڈائیگرام شو آپ نے ڈرا اپنی کاپی میں. فل ان دا بلینکس ہیں یہ سب جو ہے آپ نے ابھی پڑھا بھی ہے، میں دوبارہ اس کو جو ہے نا ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہہ رہا ہے فلوٹنگ آف اینی تھنگ ڈیپینڈز آن اٹس ڈینسٹی. ڈینسٹی کہتے ہیں بھاری پن کو، کثافت کو، ٹھیک ہے، اردو میں کثافت کہتے ہیں اس کو. تو کوئی بھی چیز اس کے جب تیرتی ہے، جب اس کے تیرنے کا انحصار کس پر ہوتا ہے جی، ڈینسٹی. ڈینسٹی کا فارمولا کیا ہوتا ہے، ماس اپون والیوم، یعنی کسی بھی جسم میں مادے کی کتنی مقدار ہے اور وہ چیز کتنی جگہ گھیرتی ہے، اگر ان کو ہم ریشو کر لیں تو ہمارے پاس ڈینسٹی آ جائے گی. نمبر 2 ہے ان سائڈ اے سب میرین آر اسپیشل کنٹینرز. جی سب میرین کے اندر جو کنٹینرز ہوتے ہیں ابھی بتایا تھا ان کو کیا کہتے ہیں، بالسٹ ٹینکس. اچھا ڈیش ڈسکورڈ دا ٹو آبجیکٹس آف ڈفرنٹ ماسز ریچ دا گراؤنڈ ایٹ دا سیم ٹائم. گیلیلیو ایک سائنٹسٹ تھا جس نے بتایا تھا کہ اگر دو چیزوں کو کسی اونچی جگہ سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو اور ان کا ماس ایک جیسا ہو تو بالکل زمین کی سرفیس تک پہنچنے میں بالکل سیم ٹائم جو ہے وہ لیں گی. پھر نیوٹن وہ سائنٹسٹ تھا جس نے ہمیں ارتھ کی گریوٹی کے بارے میں بتایا تھا، جس نے ارتھ گریوٹی کو دریافت کیا تھا. دا پشنگ فورس آف واٹر از کالڈ اپ تھرسٹ. ٹھیک ہے، ہماری فل ان دی بلینکس ہو گئی. ٹرو فالس کیا ہیں، وہی جو ایکسپلین کیے بہت سارے کانسیپٹس، اسی میں سے ٹرو فالس ہیں. اف ٹو ایکول فورسز ایکٹ اپون این آبجیکٹ. اگر دو برابر قوتیں کسی چیز پر اپلائی ہو رہی ہیں تو دا آبجیکٹ ول بی بیلنسڈ. یس آبجیکٹ بیلنسڈ ہوگا. اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. فورس کین ناٹ چینج ڈائریکشن. نہیں، فورس لگنے سے ڈائریکشن چینج ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹ فالس ہے. نمبر 3 ہے یو کین جمپ ہائر آن دا مون ایز کمپیئر ٹو دا ارتھ. بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ مون پر گریوٹی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ارتھ، تو آپ وہاں پر ہائر جمپ لگا سکتے ہیں. نمبر 4 دا مون از 6 ٹائمز بگر دین دا ارتھ. یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے کیونکہ مون از 6 ٹائمز اسمالر دین دا ارتھ. نمبر 5 ہے دا پل آف گریوٹی آن اے فالنگ ٹیشو پیپر از بیلنس بائی ایئر ریزسٹنس. بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو فالنگ ٹیشو ہوتا ہے ٹیشو پیپر، اس کو ایئر ریزسٹنس جو ہے اس میں ایئر جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ گریوٹی کو بیلنس کرتی ہے. اسٹیٹمنٹ ٹرو. ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں. مون از اباؤٹ 1/6 آف دی سائز آف دی ارتھ. جی اس میں آپشنز ہیں تو 1/6 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے. فورس از میجرڈ ان یونٹس کالڈ نیوٹن. کریکٹ ہے بالکل. نیوٹن میں اس کو فورس کو جو فورس کی جو ایسا یونٹ ہے وہ نیوٹن ہے. ڈیش از دا فورس آف گریوٹی آن این آبجیکٹ. ویٹ. ویٹ از دا فورس آف گریوٹی آن این آبجیکٹ. نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ از دا افیکٹ آف فورس. تو اسپیڈنگ اپ، سلوئنگ ڈاؤن. تو فورس کی وجہ سے چیز اسپیڈ اپ بھی ہوتی ہے، سلو ڈاؤن بھی ہوتی ہے، تو ہم بوتھ آف دیم لکھیں گے، یعنی یہ دونوں ہی ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے اور ویٹ آن دا مون ول بی لیس دین ویٹ آن دا ارتھ. ہمارا وزن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، چاند پر کم ہوتا ہے زمین کے مقابلے میں. تو درست ہے، یہ بات بھی درست ہے. ٹھیک